الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ منہج سلف نہیں، اس عنوان کے تحت ایک طویل سلسلہ منہج کے سمجھنے اور منہجی غلطیوں کے جاننے کے تعلق سے جاری ہے، اور اس سلسلے میں ایک کے بعد ایک کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سے ہر نقطہ، ہر ایک بات اپنی ذات میں خود ایک باب ہے. اس اعتبار سے اگرچہ ایک طویل سلسلہ ہے لیکن اس میں ہر عنوان ایک درس ہے، اور یہ الگ الگ باتیں ہیں جن کو تفصیل سے جاننا، سمجھنا اور ان غلطیوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. جہاں یہ منہجی اخطاء ہمارے سامنے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بالمقابل سلف کا منہج کیا ہے یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے دو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں: کیا منہج سلف کا نہیں ہے اور کیا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو بات اپنی جگہ پوری واضح ہو جاتی ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ بلا دلیل باتوں کو دین کی بنیاد مان لیں، دین کے عقائد اور احکام کے لیے اس پر بنا رکھیں، بلکہ سلف کا منہج یہ ہے کہ عقیدہ ہو، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اخلاق ہوں، حلال و حرام کا مسئلہ ہو یا دین کے کوئی بھی معاملات ہوں، ان میں کسی بھی چیز کو حق ماننے کے لیے اس کی دلیل دیکھی جائے. محض سنی سنائی بات کو دین نہ بنایا جائے، بلکہ واقعی قرآن و سنت کی دلیل کی بنیاد پر اس بات کو تسلیم کیا جائے. یا تو اللہ کی کتاب دلیل ہے قرآن کریم، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے، یا پھر مسلمانوں کا اجماع، اہل حق کا، مجتہدین کا اجماع، یہ دلیل ہے. لیکن کسی عالم کا قول ہو، اب اس قول ہی کو دلیل بنا دیا جائے تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ علماء میں اختلاف بھی ہوتا ہے. تو جب اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پھیر دو. اس کا خطاب صحابہ سے ہے اور طبعاً ساری امت سے ہے. جب صحابہ سے اللہ نے کہا کہ تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے کتاب و سنت کی طرف پھیر دو، تو من باب اولا بعد کے دور میں کسی شخص کا قول جبکہ اس کے بالمقابل کسی کی بات ہو دلیل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا قرآن و سنت کی دلیل کو دلیل ماننا اور علماء کے اقوال کو اس کے تابع کرنا، یہ سلف کا منہج ہے. دلیل کی بنیاد پر بات کو قبول کرنا سلف کا منہج ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور غلطی جو منہجی غلطی ہے وہ یہ کہ کسی ایک شخص میں حق کو منحصر مان لیا جائے کہ یہ فلاں عالم ہیں، یہ امام ہیں، ان کی ساری باتیں حق ان کی باتوں میں ہے، اور اس سے باہر جانے سے آدمی پرہیز کرے، گریز کرے.
کسی ایک ہی آدمی کو حق کا معیار بنا لینا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بڑے سے بڑا عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو، اس کے قول کو حجت ماننا اور حق کو اسی کے اقوال کے دائرے میں منحصر مان لینا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بنیاد پر اہل حق میں سے جو بھی کوئی بات کہے اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، بلکہ اگر اہل باطل میں سے کوئی آدمی حق بات کہتا ہے تب بھی اس کو اہل حق سے رجوع کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اہل باطل سے آپ علم حاصل کریں، لیکن اگر ایک گمراہ انسان کوئی حق بات بول دے اور اگر اہل حق، اہل علم، اہل بصیرت اس کی تصدیق کر دیں، دلائل کی روشنی میں وہ چیز صحیح ثابت ہو جائے، اس کی بھی بات تسلیم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آج کی اس درس میں ہم کو سمجھنا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم ایک اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ دوسرا نقطہ بھی ہم سمجھیں گے۔ دوسری غلطی یہ کہ انسان کا اپنی حدود کو بھولنا اور ایسے معاملات میں گفتگو کرنا جس میں اس کو علم نہیں ہے۔ بڑے معاملات میں ایک ایسے انسان کا گفتگو کرنا جس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ دو غلطیاں جو ہیں منہجی، آج انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الالزام باتباع قول احد الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ فی المسائل الاجتہادیہ۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینا خصوصاً اجتہادی مسائل میں سلف کا منہج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے قول کو لوگوں پر لازم کر دینا کہ تم کو اس کی بات ماننی لازم ہے، خاص طور سے اجتہادی مسائل میں جس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے فتوے، کئی لوگوں کے اقوال اس میں ہوتے ہیں، تو ایسے معاملات میں کسی ایک ہی کے قول کے تابع لوگوں کو کرنا کہ اسی کی ماننی پڑے گی، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف کا منہج یہ ہے کہ جس کی بھی بات دلیل کے مطابق ہو تسلیم کی جائے گی۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں دلائل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ لو اگر بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آج ظاہر ہو جاتے، یہاں پر لو ہے، یہ امکانی جواب نہیں ہے، ایسا اگر فرض کر لو ہوتا، ایسا ہونے والا نہیں ہے، تو ایسا ہونے والا ہو تو اس کو اذا کے ساتھ کہتے ہیں جب ایسا ہو، لیکن اگر نہیں ہونے والا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس پر گفتگو کر لو تو عموماً ایسے جملے کے لیے لو آتا ہے، جسے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ایسا نہیں کہ ہوں گے، ہو نہیں سکتا ایسا، اگر ہوتے تو ان میں فساد پیدا ہو جاتا، بگاڑ آ جاتا ہے، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو لو کا جملہ عموماً ایسا بولا جاتا ہے، شرطیہ جملہ ان کے ساتھ آتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو، اور اگر امکان ہو تو اس میں اذا آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، تو جب اس طرح سے بولنا ہو تو ایسا بولا جاتا ہے۔ بہرحال لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے تمہارے سامنے، فاتبعتموہ، اور تم ان کی اتباع کرنے لگتے، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دیتے، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اگر فرض کر لو ایسا ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، فرض کر لو، ہونے والا تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے، ان کی پیروی کرتے، لضللتم عن سواء السبیل،
تم سوا السبیل سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ولو کان حیا، اور اگر وہ زندہ ہوتے، وہ ادرک نبوتی، اور میری نبوت پاتے، لتبعنی، تو ضرور میری اتباع کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام الدارمی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ ما حل لہ الا ان یتبعنی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے میری اتباع کے سوا اور کوئی چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ اس روایت میں کئی باتیں ہیں اور اصولی باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا ہے اور سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس میں ایک جزئی مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کی حیات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو انبیاء کی حیات دنیاوی نہیں ہے۔ جو روایات آئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، یا روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن حسن درجے کی روایت ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا مزید اس کی تائید کرتا ہے۔ تو یہ جو حیات ہے یہ دنیاوی نہیں ہے۔ یہ کون سی حیات ہے؟ برزخی حیات ہے۔ اگر دنیاوی حیات ہوتی تو آپ یہ نہیں کہتے اگر وہ زندہ ہوتے، کیونکہ یہ جملہ نفی کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو ولو کان حیا خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ حیات دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ برزخی ہے۔ اور دوسری بات اس میں کہ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوتے، لو بدا لکم موسیٰ، اور تم مجھے ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا اور اپنی کتاب عطا کی، فرعون کے پاس بھیجا، فرعون پر لازم کیا کہ وہ ان کی مانے، بنی اسرائیل کے لیے ان کو رہنما، اسوہ، نبی اور رسول بنایا اور بنی اسرائیل کو ان کے تابع کیا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جاتے، مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلتے، میرے قول کو چھوڑ کر ان کا قول لیتے، میرے راستے کو چھوڑ کے ان کا راستہ اپناتے، شرعی احکام میں، تفصیلی احکام میں، ورنہ سارے نبیوں کا راستہ ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے خود کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں کیا کہا؟ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو آخرت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کون؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صراط مستقیم ان سب کا راستہ ہے، لیکن شرعی احکام میں تفصیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں مریم خاموشی کا روزہ رکھ رہی ہیں، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، نظر رکھی ہے کہ میں آج روزہ ہے میرا، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ خاموشی کا روزہ۔ زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں ایک انسان، اور یعقوب علیہ السلام ہے، اپنے اوپر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے دیا۔ تو کئی احکام پچھلی شریعتوں میں ہیں، لیکن اس شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یا تو وہ منع تھا اب حلال ہو گیا، یا پھر وہ حلال تھا اب منع ہو گیا۔ کئی معاملات ایسے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں تعظیم کا سجدہ جائز ہے، اس شریعت میں حلال ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو منع کیا۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے ہو جاتے، ان کی بات مان کر ان کی پیروی کرتے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہدایت پر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی شریعت، ان کا دین، ان کی تفصیلات سب حق ہیں، لیکن اس حق کے مقابلے میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی وہ اس دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ اب اگر اس کو چھوڑ کر اس حق کو بھی اپناتا ہے تب بھی گمراہ ہوگا۔ غور کریں، ان کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے اللہ کا دیا ہوا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہدایت یافتہ بلکہ ہادی ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، لیکن مجھے چھوڑ کر میری بجائے تم ان کی اتباع کرنے لگ جاتے تو تم کیا ہوتے؟ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے تم بھٹک جاتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آپ کو چھوڑ کر، آپ کے قول کو یا آپ کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کا قول یا کسی اور کا طریقہ اگر آدمی اپناتا ہے، چاہے وہ رسول ہو تب بھی یہ گمراہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مقابلے میں کسی کا قول و عمل نہیں چلے گا۔ اس کے ہدایت یافتہ ہونے سے تو ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کا ہدایت یافتہ ہونا تجھ کو بچا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو حق تھا اس نے اس کی پیروی کی، تیرے لیے جو حق تھا تو نے اس کی پیروی نہیں کی، کیونکہ تیرے لیے حکم اللہ کا کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ کی محبت پانے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ سے پہلے رسول کے طریقے پر چل کے اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے، اگرچہ وہ بھی حق پر تھے۔ تو جس کا انتخاب اللہ نے کیا، جس کو رسول بنایا، جس کو کتاب دی، جس کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا، بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جس کا تذکرہ قرآن میں کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ کے راستہ بنایا، جنہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو ہدایت دے گا۔ اللہ نے ہدایت دی، بتایا کیا کرنا ہے اور راستہ بھی بنایا۔ اتنی بڑی شخصیت، لیکن اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل اگر آدمی ان کی شریعت کو اپنائے وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہے۔ تو آج سوچئے کہ جس کو اللہ نے نہیں چنا، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا کہ ساری انسانیت کو اور مسلمانوں کو کہیں کہ اس کے پیچھے چلو، جس پر اللہ نے کتاب اور وحی نازل نہیں کی، جس کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اس کی پیروی کرو۔ اگر آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو چھوڑ کر اگر اس کے قول و عمل کو اپناتا ہے، اس کے لیے کیا حجت اس کے پاس ہے؟ جب وہ گمراہی ہے تو یہ ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب وہ گمراہی ہے تو یہ من باب اولا بڑی گمراہی ہے کہ جس کے لیے برہان تھی اس کو اپنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ گمراہی ہے۔ لیکن جس کے پاس برہان بھی نہیں ہے، جو آدمی اپنی شخصیت کو منوا نہیں سکتا کہ میری پیروی کرو، اس کی پیروی کو لازم قرار دینا امت کے اوپر کیسے ہدایت ہو سکتا ہے؟ اور آج مسلمانوں میں ایسے طبقات ہیں جو کسی نہ کسی شخصیت کو مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یا ایک طبقے کے لیے اس کے قول و عمل کو مسلمانوں پر لازم کر رہے ہیں۔ ان کی ماننی پڑے گی تم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مان کے چلنی پڑے گی، تم کو امام شافعی، امام احمد، امام مالک کی مان کے چلنی پڑے گی، ان کے قول سے باہر نہیں جا سکتے۔ ان کا قول تم پر لازم ہے، سمجھے یا نہ سمجھے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، فلاں عالم صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ رضاعت کا مسئلہ ہے اور امام شافعی کا قول دلیل سے اقرب ہے، دلیل تو انہی کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے، لیکن نحن مقلدون، کس کے مقلد ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔
یجب علینا قول امامنا، ہمارے لیے اپنے امام کا قول واجب ہے. دلیل امام شافعی کے حق میں ہے، لیکن ہمارے لیے ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، لہٰذا ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کا قول ماننا واجب ہے، چاہے دلیل امام شافعی کے حق میں ہو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا منہج ہے؟ یہ سلف کا منہج نہیں ہے. عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد دو لوگوں کی اقتدا کرو، ابو بکر و عمر، ان دونوں کی اقتدا کرو. لیکن اس کے باوجود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زانیہ کے باب میں نہیں مان رہے. کیوں؟ دلیل. کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم؟ کون سی حدیث؟ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک کہ جاگے نہیں، اور پاگل جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ لوٹے. کہا کہ ہاں. کہا پھر اس پاگل عورت کو کیوں رجم کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہا پھر چھوڑیے اس کو. کہا چھوڑو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول کے باوجود، جبکہ وہ علمی اعتبار سے امام ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور مسلمانوں کے تنظیمی امور کے اعتبار سے خلیفہ اور حاکم بھی ہیں، 2 چیزیں ان میں جمع ہو رہی ہیں. ایک تو آدمی عالم ہوتا ہے لیکن حاکم نہیں ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے لیکن امام اور مجتہد نہیں ہوتا ہے. لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ان میں جمع ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے حاکم بھی ہیں، خلیفہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین درجے کے اعلیٰ ترین درجے کا علم ان کے پاس ہے. اس درجے کا علم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، ہوتا تو عمر ہوتے ہیں. آپ سوچئے. لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس آدمی آیا، امام احمد نے اس کو روایت کیا اور دوسروں نے بھی، ابو داؤد میں بھی ایک روایت اس باب میں ہے. حج تمتع کے بارے میں ایک آدمی نے پوچھا، حج تمتع؟ کہا ہاں ہے. کہا آپ کے والد صاحب تو منع کرتے تھے نا. آپ کے والد صاحب کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ ذرا بتاؤ، اگر میرے والد ایک چیز سے منع کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے، آپ کی سنت سے وہ ثابت ہے، چاہے قول سے ہو یا عمل سے. اگر میرے والد ایک چیز سے منع کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہے، تو میرے والد کا قول لے گا کہ نبی کا؟ کس کے قول کی اتباع زیادہ ضروری ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا پھر بول دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. باپ ہیں لیکن ابن عمر کہہ رہے ہیں میرے باپ سے بڑھ کے کس کا قول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کا منہج ہے؟ یہ صحابہ کا منہج ہے. شخصیات کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا قول ان کی ساری عظمت کے باوجود دلیل کا محتاج ہے. شخصیات کی تعظیم، بعض اوقات شخصیات کی تعظیم آدمی کو ان کے بارے میں دلیل سے مستغنی کر دیتی ہے. ان کے بارے میں ان کے قول کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دلیل لاؤ اگر تم بات میں سچے ہو، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، تمہارا قول تم کہہ رہے ہو کہ حق ہے، دلیل کا محتاج ہے. دلیل 2 مانتے ہیں. البینۃ علی المدعی، دلیل کی ذمہ داری دعویٰ کرنے والے پر ہے. اگر کوئی شخص کوئی امت کے لیے قول دیتا ہے یہ ہے یہ نہیں ہے، اس کو دلیل دینی پڑے گی. وہ صرف اپنی شخصیت کی عظمت سے وہ بات نہیں منوا سکتا ہے. آپ غور کریں، یہ سلف کا اصول ہے. لیکن بعض اوقات شخصیات کی تعظیم میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر دلیل چاہے ان کے قول کے خلاف ہو، ان کا قول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کبھی امید کی وجہ سے کچھ تو ہوگا ان کے پاس، امید کچھ تو ہوگا، لیکن ہمارے پاس ہے جو سامنے دلیل ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے،
اور گمان میں سوچتا ہے ان کے پاس ہوگا. تو گمان حق کے مقابلے میں نفع نہیں دیتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گمان حق کے مقابلے میں کام نہیں آتا ہے. گمان دلیل کا بدل نہیں بن سکتا ہے. گمان دلیل کا بدل نہیں بن سکتا ہے. دلیل دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پر باتوں کو قبول و رد کیا جائے گا. تو امت کے لیے کسی ایک شخص کو، چاہے وہ امام ہو مسلمانوں کے یا پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب نے منع کیا ہے، پھر چاہے وہ گوشت سے منع کریں، چاہے وہ پاؤں چومنے کے لیے کہیں، چاہے وہ شرعی احکام داڑھی کاٹنے کے لیے کہیں. کیوں کاٹنے کے لیے کہا؟ بولے گھمنڈ ٹوٹے گا. خرافات کا ارتکاب ایک غیر مطلوب چیز بلکہ ممنوع چیز کے ذریعے سے ایک انسان کسی مطلوب خیر تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یاد رکھیے کہ غیر شرعی وسیلے سے ایک انسان شرعی مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. صوفیوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کے لیے پیر صاحب نے کہا داڑھی واڑی مونڈ دو، سب کچھ ختم. وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، گمنام بنانے کے لیے بے دین بنا رہا ہے. تو پیر کی غلط بھی صحیح ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ خضر. موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بچے کو قتل کر رہے ہیں، دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں، کشتی میں سوراخ کر دے رہے ہیں، عقل میں نہیں آ رہی. تو دلیل کیا لی کہ اولیاء کی باتیں عقل میں نہ بھی آئیں تو حق ہوتی ہے. یہ بات مانتے ہیں لوگ. خضر اولیاء اور نبی، موسیٰ علیہ السلام رسول اور خضر ولی، ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور خضر بھی نبی ہے، دونوں نبی. وما فعلته عن امری، خضر نے کیا کہا؟ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. یہ وما فعلته عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. یہ میرا اپنا حکم نہیں ہے، میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ والا معاملہ ہے، اللہ کا حکم ہے. علماء نے کہا یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے. ابن کثیر کہہ رہے ہیں، ابن حجر کہہ رہے ہیں، کئی علماء نے کہا، بلکہ کہا کہ ساری گمراہیاں ختم ہو جاتی ہیں، اہل باطل کے سارے ہتھ کنڈے ختم ہو جاتے ہیں جیسی آدمی خضر کو نبی مان لیتا ہے. تو یہ غیر نبی کا قول لوگوں پر لازم کرنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی تمام باتوں کو امت پر لازم قرار دینا سلف کا منہج نہیں ہے. پوری تاریخ اسلاف کے ہم کو اس کے بالعکس بتاتی ہے. تو یہاں پر آپ نے فرمایا اگر مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے بھی پیچھے چلتے تو تم گمراہ ہو جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بعد دوسرے آج اس امت کے افراد میں کوئی کیا موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہے؟ ان کی کوئی برابر نہیں. تو جب ان کے لیے حکم ہے، ان کے معاملے میں یہ فیصلہ ہے، تو باقی کے معاملے میں من باب اولا یہ فیصلہ نافذ ہوگا کہ ایسا آدمی گمراہ ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں کہتے ہیں اما وجوب اتباع القائل فی کل ما یقولہ من غیر ذکر دلیل، دلیل ذکر کیے بغیر کسی بولنے والے کی بات کا لوگوں پر لازم کر دینا یا اس کی بات کو قبول کرنا، اس پر چلنا، لازم ہو جانا بغیر کسی دلیل کے ذکر کیے کہ میں نے بولا مانو، یا انہوں نے کہا اس کو مانو، ماننا ہی پڑے گا، تمہارے لیے لازم، ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے. کسی قائل کے قول کی دلیل کے بغیر اس کی بات کا ماننا لازم ہو جانا کہتے ہیں یدل علی صحتہ، ایسی دلیل جو اس کے صحیح ہونے پر دال ہو. بعض اوقات آدمی دلیل تو دے دیتا ہے لیکن اس کی دلیل اس کے قول کے مطابق نہیں ہوتی ہے. تو کسی ایسی دلیل کے بغیر جس سے اس کا موقف، اس کا قول، اس کا فتویٰ صحیح ثابت ہوتا ہو، ایسی دلیل کے بغیر اس کے فتوے اور اس کے قول کا ماننا لازم ہونا کہتے ہیں صحت ما یقول فلیس بصحیح، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں
बल हादिहिल मर्तबतु हिय मर्तबतुर रसूल अल्लती ला तस्लुहु इल्ला लहू। कहते हैं ये तो बात छोड़ दो, बल्कि ये मर्तबा कि किसी का कौल उससे दलील मांगे बगैर हक साबित हो जाए और मानना लाजिम हो, ये मर्तबा तो रसूल का मर्तबा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम रसूलों का मर्तबा है। उनके अलावा, रसूल के अलावा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ये मर्तबा किसी और के लिए नहीं है। बाकी जितने हैं उनको दलील देनी पड़ेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील देने की जरूरत नहीं है, आपका कौल खुद दलील है, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंताहु। जो रसूल तुम्हें दें उसे ले लो, जिससे रोकें रुक जाओ। ये नहीं कहा जो रसूल दें अगर कुरान में हो तो मानो, जिससे रसूल मना करें अगर कुरान में ममनू हो तो रुक जाओ। नहीं, रसूल के लिए कुरान की दलील की जरूरत नहीं है, रसूल का कौल खुद दलील है, क्योंकि कुरान ने ताबे कर दिया रसूल के कौल में भी और अमल में भी, अवामिर में भी और नवाही में भी। उसके लिए अलग से दलील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके अलावा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उम्मत के उलमा, कोई उलमा ऐसा, कोई आलिम ऐसा नहीं है जिसका कौल खुद दलील हो और दलील का मोहताज ना हो। बल्कि इससे बड़ी बात ये कि उसके सारे अक़वाल उम्मत पर लाजिम कर दिए जाएं, ये तो और भी ज़्यादा बुरा है। क्योंकि ठीक है किसी का कौल सही होता है, गलत भी तो हो सकता है, तो किसी एक आदमी के तमाम अक़वाल उम्मत के लिए या किसी एक तबके के लिए या किसी एक शख्स के लिए उनका कबूल करना लाजिम करार दे दिया जाए, तो इससे ये भी लाजिम आता है कि गलती की पैरवी उस पर लाजिम कर दी जाए, जो कि दीन नहीं है। तो ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मजमुल फतावा में उन्होंने बात कही, जिल्द नंबर 35 सफ़ा नंबर 121। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो उनसे पहले हैं, जो खुद एक इमाम हैं, उनका क्या कहना है? कहते हैं लैसा अहदुन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी शख्स है, कोई से मुस्तस्ना नहीं, हर एक का मामला ये है, इल्ला व युखद मिन कौलिही व युत्रक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी शख्स आने वाला है, उसका हाल ये है कि उसके अक़वाल में से कोई कौल लिया जाएगा और कोई कौल छोड़ना पड़ेगा। इल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मामला नहीं है कि आपका कोई कौल लिया जाए और कोई कौल छोड़ा जाए। क्यों? अल्लाह ताला ने उमूम के साथ कहा है, कुल अतीउल्लाह व रसूल, आपकी इताअत मशरूत नहीं की, किसी शर्त के साथ बांधा नहीं, अलल इतलाक। जैसे अपने लिए अल्लाह ने बगैर किसी कैद और शर्त के अल्लाह ने कहा अल्लाह की मानो, वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बगैर किसी शर्त और कैद के कहा रसूल की मानो। जैसे अल्लाह की बात हक और दलील है, वैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक दलील है। क्यों? वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते हैं, इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, ये जो कुछ कहते हैं वही पर मबनी होता है। लेकिन दूसरे का मामला ऐसा नहीं है, दूसरे की हिफाजत वैसी नहीं होती जैसे रसूल की होती है। दूसरे का मामला क्या है? वो जिंदगी भर एक गलत बात पर कायम रहेगा और रुजू नहीं कर पाएगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरी बात गलत है। उसके बाद आने वाले कहेंगे इनकी बात गलत थी। जैसे इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों ने बताया, उनका ये कौल है लेकिन हमारा ये कौल नहीं। आप हिदायत पढ़ें, आपको तकरीबन हर बाब में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो बाद में आने वाले बताते हैं कि इनका यह कौल सही नहीं। मुहद्दिस हदीस को सही कह दिया, बाद में आने वाले बाज़ औक़ात शागिर्द खुद कहते हैं हमारे उस्ताद ने इसको कहा, हमारे शेख ने कहा कि हदीस सही, लेकिन वो ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ कहा लेकिन सही है। उनको ये तरीक़ नहीं मिला लेकिन हमको ये तरीक़ मिला। किसी शख्स की बात आखिरी कौल नहीं है। हाँ, अगर उसके पास दलील है तो वो क़यामत तक के लिए हक़ है, उसकी बात दलील पर मबनी है, क्योंकि दलील क़यामत तक के लिए, उसकी बात सही है। लेकिन बिला दलील किसी की बात उम्मत पर लाजिम नहीं की जा सकती है। तो इब्न अब्दुल बर ने अल जामे में, जामे बयान अल इल्म में बात कही है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 91 पर, कहा कि इमाम मालिक कहते हैं जो भी आदमी है
اس کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے تو کوئی چھوڑنے کی بھی ہوتی ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کے تمام اقوال امت پر حجت نہیں ہے۔ ہاں، جو قول دلیل کے مطابق ہے وہ حجت ہے، جو دلیل کے خلاف ہے یا بلا دلیل ہے وہ حجت نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی کتاب الفروسیہ ہمیں کہتے ہیں، صفحہ نمبر 247 پر کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو حنبلی کہتے ہیں، ابن قیم کو حنبلی کہتے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، جب امام احمد اور ان کے علاوہ دوسرے اہل علم ان میں اختلاف ہو جائے، امام احمد میں اور دوسروں میں اختلاف ہو جائے، کسی قول پر جھگڑا نہیں، اختلاف، من ائمۃ الحدیث فی حدیث، ائمہ حدیث امام احمد کے علاوہ کئی محدثین ہیں اور ائمہ حدیث کے بڑے بڑے پائے کے امام، اگر ان میں کسی حدیث پر اختلاف ہو جائے، کہتے ہیں فالدلیل یحکم بینہم، کہتے ہیں کہ ان میں فیصلہ دلیل کرے گی، کس کی بات صحیح ہے فیصلہ کون کرے گا؟ امام احمد کی بات صحیح ہے یا دوسرے محدث کی بات صحیح ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں فالدلیل یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ دلیل کرے گی، ولیس قولہ حجۃ علیہم، امام احمد کا قول ان پر حجت نہیں ہے، دوسرے محدثین پر امام احمد کا قول حجت نہیں۔ کما اذا خالفہ غیرہ فی مسئلۃ من الفقہ لم یکن قولہ حجۃ علی من خالفہ، ویسے ہی جیسے کوئی ان کے علاوہ کوئی عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، کسی فقہی مسئلے میں ان کی مخالفت کرے، ان سے ہٹ کے کوئی قول اختیار کرے، لم یکن قولہ حجۃ علی من خالفہ، ان کا قول جو ان کے خلاف ہو یا کوئی ان کا مخالف ہو، اس کا قول کسی اور پر حجت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ بل الحجۃ الفاصلۃ ہی الدلیل، جو دونوں میں فیصلہ کریں، دونوں کو الگ کریں، ایک صحیح اور ایک غلط، ایک صواب اور دوسرے خطا، راجح اور مرجوح، محفوظ اور شاذ، اگر ایسا کچھ فیصلہ ہوگا، کہتے ہیں بل الحجۃ الفاصلہ ہی الدلیل، فیصلہ کرنے والی چیز دلیل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ بہت نفیس بات انہوں نے کہی، جو نہ صرف حدیث کے باب میں ہے بلکہ فقہ کے باب میں بھی ہے۔ چاہے حدیث کا صحیح ضعیف ہونا ہو یا اس حدیث سے مستنبط مسائل میں فقہی مسئلہ ہو، کہتے ہیں کہ چاہے حدیث کا مسئلہ ہو یا فقہ کا مسئلہ ہو، اختلاف کی صورت میں فیصلہ دلیل کرے گی، شخصیت نہیں۔ معلوم ہوا کہ شخصیات سے اوپر ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ شخصیت دلیل کی محتاج ہے، دلیل شخصیت کی محتاج نہیں ہے۔ جب زوال آتا ہے امت میں تو دلیل شخصیات کی محتاج ہو جاتی ہے۔ ہمارے امام نے نہیں اس حدیث کے مطابق عمل کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو جب اس طرح سے کسی شخصیت کے تابع کیا جائے، یہ غلط ہے۔ دلیل دلیل ہے، شخصیت کے لیے لازم ہے کہ وہ دلیل کو مانے، دلیل پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شخصیت کا سہارا تلاش کرے۔ دلیل اپنی ذات میں خود حجت ہوتی ہے، شخصیات اس کی محتاج ہوتی ہے، دلیل شخصیات کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو یہ اس باب میں جو آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان ہمارے امام کے اقوال آپ کو ماننے پڑیں گے، جیسے کہ اہل الحدیث پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ یہ کبھی امام احمد کا قول لیتے ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ کا لیتے ہیں، کبھی تو امام سفیان ثوری کا لے رہے ہیں، اور کبھی ان سے پہلے کسی اور کا قول۔ تو یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ مختلف علماء کے اقوال لینا یہ گمراہی ہے۔ ہاں، گمراہی اس صورت میں ہے جب آدمی خواہش کی بنیاد پر مختلف علماء کے اقوال ڈھونڈے اور تلاش کرے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ فلاں چیز حلال ہو جائے، جس نے حلال کہا ہے ان کی غلطی کے باوجود ان کا قول لے لیا اور ان کا سہارا لیا اور ان کا دلیل بنا لی، فلاں نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے۔ یا میرا دل یہ مانتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، کسی نہ کسی نے اس کو غلط کہا ہے، ان کا قول لے لیا۔
کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دلیل ہے، اس لیے کہ میرا دل یہی کہتا ہے، انہوں نے بھی وہی کہہ دیا، میری شخصیت کچھ نہیں ہے لہٰذا میں نے ان کی شخصیت کا سہارا لیا۔ یہ گمراہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ انسان کے سامنے کسی مسئلے میں امام احمد کا قول آیا اور دلیل ان کے ساتھ ہے، اس کو لے لیا، کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اس کو لے لیا، دلیل ان کے پاس ہے۔ اس طرح سے اگر ایک آدمی دلیل کی بنیاد پر مختلف علماء کی بات کو مانتا ہے، ایسا آدمی گمراہ نہیں، ایسا آدمی ہدایت پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کی بنیاد پر کسی کے قول کو تسلیم کرنا یہ دین ہے اور یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی بلا دلیل اپنوں کی مانے؟ یہ تو گمراہی ہے۔ بھائی میرا بھائی ہے لہٰذا ہر جھگڑے میں وہ حق پر ہوگا، کیا ایسا ہی ہے؟ کیوں؟ میرا بھائی ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا اپنا ہے، اپنے کا ساتھ میں نہیں دوں گا تو کس کا دوں گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ حق نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کی روش چھوڑ دو، انصاف کرو، عدل کرو۔ یہ تقویٰ سے قریب ترین چیز ہے۔ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ آدمی عدل کرے۔ ظلم تقویٰ نہیں ہو سکتا ہے، مداہنت تقویٰ نہیں ہو سکتی ہے، غلط میں ساتھ دینا تقویٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ائمہ کے اقوال ہے، معلوم ہے دلیل اس کے خلاف ہے، لیکن کہا ہاں بچے کی رضاعت کے مسئلے میں 2 سال رضاعت کا قول امام شافعی کا ہے اور دلیل انہی کے حق میں دکھائی دے رہی، ان کا قول قوی ہے، لیکن ہمارے امام ہیں 2.5 سال کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مقلد ہیں، ہمارے لیے اپنے امام کی بات ماننا لازم ہے۔ دلیل کے مقابلے میں امام کی بات ماننا، یہ کبھی بھی امام کی بات ماننا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی امام نے دلیل کے مقابلے میں اپنی بات ماننے کی نہیں کہی ہے۔ اس باب میں وہ امام کا بھی مخالف ہے، تو نہ دلیل کا ہوا نہ امام کا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ دلیل کا بھی نہیں ہو سکا اور امام کا بھی نہیں ہوا۔ کسی امام کے سامنے دلیل کے خلاف امام کی مانی جائے، کوئی امام اس کو قبول نہیں کرے گا، نہیں، دلیل کی پیروی کرو۔ کسی امام نے بات نہیں کہی کہ تم میری بات کو مانو دلیل کے مقابلے میں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، اگر آپ کا قول آپ کا قول ہے اور اس کے خلاف قرآن کی آیت ہے، کیا مانے؟ کہا قرآن کی آیت لو، قرآن کی بات لو، اللہ کی بات لو۔ آپ کے مقابلے میں رسول کی بات ہے، کہا رسول کی بات لو۔ آپ کے مقابلے میں صحابہ کی بات ہے، کہا میرا قول چھوڑ دو اور صحابہ کی بات کو لو۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کتاب و سنت کے مقابلے میری مانو، لیکن ان کی شخصیت اور اس سے بڑھ کے، بلکہ میں کہوں گا شخصیت کی تعظیم سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے گروہ پرستی، گروہ بندی۔ ہم حق پر ہیں، ہمارا گروہ، ہماری جماعت، یہ جب انسان کے سر پر مسلط ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اپنی گروہی عصبیت کی بنیاد پر حق کا بھی انکار کرتا ہے، اور یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ باتیں تھیں۔ وقت ہو گیا، یہ ہے وقت، جاری رکھیں، ہو گئے میرے خیال سے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ تو یہ غلطی جو منہجی غلطی ہے، جو مسئلہ نمبر 20 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت کے تمام اقوال کا التزام یا کسی ایک قول کا بھی لوگوں پر ماننا لازم قرار دینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی قول ماننا اس وقت لازم ہوتا ہے جب اس کے پاس اس کے قول کی تائید میں دلیل ہو۔ اگر دلیل نہیں ہے، اس کا قول امت پر حجت نہیں ہو سکتا ہے، کسی ایک شخص پر حجت نہیں ہو سکتا ہے، تو من باب اولا امت پر تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ کسی نے بات کہی ہے۔ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں کوئی اور نہیں ہے جو اس کے بارے میں بھی کہا جائے کہ ان کی تمام باتیں یا ایک بات ساری امت پر ماننا لازم ہے۔ تو یہ ہم نے آج دیکھا، انشاءاللہ مزید چیزیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح منہج سمجھنے کی اور اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور باطل مناہج سے ہم سب کی اعتقاداً، قولاً و عملاً حفاظت فرمائیں۔
اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم.